اور تحریک لبیک پاکستان شمالی پنجاب کے امیر سید عنایت الحق شاہ صاحب اور ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب علامہ مولانا غلام عباس فیضی صاحب اور بڑے بڑے رجال سارے موجود ہیں۔ تعارف تو ہم سب کا دو لفظی سا ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے سارا مختصر تعارف اور سارے صاحب کے لا کے بابا جی ہمیں دو لفظوں میں سمجھا کر گئے ہیں۔ اب یہاں اس مرد مجاہد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جس مرد مجاہد کا ثانی آج ہالینڈ کی زمین منتظر ہے کہ اس کا جانشین یا اس کا ماننے والا پھر آئے اور پھر وہی جرت رندانہ، وہی للکار کے ساتھ، وہی عشق و محبت کے جذبے کے ساتھ اس گیرٹ وینڈل تک پہنچے اور اس ملعون کا وجود اس رہتی دنیا سے دور کرے۔ ہم اس کو سلام عقیدت پیش کرنے آئے ہیں جس نے دیار غیر میں جا کر سبق پڑھا نہیں بلکہ امت کو سبق پڑھایا ہے، جس نے تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ امت کے بچے بچے کو وہ سبق یاد کروایا ہے جس سبق کو دہراتے ہوئے امیر المجاہدین اس دنیا سے گئے ہیں کہ من سب نبی جن، من سب نبی جن۔ ہم اس مرد مجاہد کو آج سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس خاندان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں جنہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اپنا لخت جگر حضور کے نام پر قربان کیا۔ اور اقبال کہتا ہے کہ عاشقان او زے خوباں خوب تر۔ اقبال کہتا ہے جھلیا ایتھے کروڑا دنیا بستی، ایتھے اربا کلمہ پڑھن والے لیکن چنیا کوئی خاص ہی جاندہ۔ پھر جڑا چن لیا جاوے اس نو رائے گاہ نہیں ہون دیتا جاندہ بلکہ اس دے نام تے قیامت تک لوگ اکٹھے ہو کر ذکر کر دے رہے ہیں۔ کیوں جڑا سی جڑا ماں باپ دا اکلوتا سی لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے گھر والے دا کی بنے گا، میرے والدین دا کی بنے گا، میرے پیچھے میری جناب نسل کس طرح چلے گی۔ انہیں کہا جھلیا نسلہ چران والے بڑے میں وہی کام کر کے جاؤں جی میں غازی علم الدین دی نسل چل دی۔ اے نسلہ عمیر بن ندی کو لے کے غازی ممتاز تک اور غازی جناب ممتاز کو لے کے او جناب جڑا ساڑھا بچہ شہید ہویا زین تک اے نسل انہوں دی چل دی رہنی۔ اے کوئی عام بلڈ نہیں، ایک چنے ہویا بلڈ ہے اور اے ہر ایک دے وسطی گل بھی نہیں۔ دیکھو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسان واسطے جمعہ علیہ دن خصوصی ممبر بکھتا اور حضرت حسان ممبر ہوتے چڑھ کے حضور دے دشمنوں صرف جواب دیں دے تے میرے آقا فرمان دے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما تفاخر و یفاخر رسول اللہ۔ میرے آقا فرمان دے جدو تک حسان ممبر تے کھڑے ہو کے میرے دشمنوں جواب دیں دا جبریل اس کی پشت تے کھڑا رہندا اور جھلیا جڑا کھڑا ہو کے ممبر تے دشمنوں جواب دے وے اس دی پشت تے جبریل ہون تے جڑا خنجر لہرا کے دشمنوں جاوے یا رسول اللہ ایک منٹ جی بابا جی آگے سن ساڑھا مقصد ہے یہ کہ ایسا نعرہ لبان آیا تے نعرہ آجے تک ایک بھی میری طبیعت دا نہیں لگیا بابا جی طبیعت تا بڑی بھاگ ہے ساڑھا نعرہ ہی ہے دیکھو نوے نعرے فنا نا 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 جس تو کفر دا کلیجہ چرتا ہو نعرہ کو یہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تشریف رکھو بس
بس ساڑھے آقا مولانا اے والے ہانا عقیدت ہی تو ہے جس کو کفر ڈرتا، ورنہ اقبال نے کیا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ کہنے جی تسی یہ نہ لبیک والے نو قابو کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا بھائی جڑا انہوں کو نعرہ نا وہ اس طرح کے سانو لگتا اسی سارے نصاب بیٹھے ہیں، بے ہوش ہوئے بھی اٹھ کے ساڑھے کا سامنے کھڑے ہو جانے۔ اے تا اوہی منظر ہے جس منظر دے بارے ہیڈ لیم نے تاریخ دی کتابیں لکھیا، انہیں کیا کہ صلاح الدین ایوبی نو شکست دینا کوئی کام نہیں سی، اس دیاں فوجہ دی صف 3 ہوندی سی یا 4 ہوندی سی، ساڑیاں 15 صفحہ ہوندیاں سن، 20 صفحہ ہوندیاں سن، ذرہ لیس نائٹ ہوندے سن، اور جناب بڑیاں فوجاں اور بڑے جناب ذرہ بختر بڑے بڑے جوان ساڑھے کوڑ سریبی ہوندے سن، لیکن ایک گل سمجھ نہیں آندی، انہیں کیا قریب ہوندہ سی کہ اسی صلاح الدین ایوبی نو شکست دے دیئے، لیکن اس دی صف وچوں نعرہ تکبیر بلند ہوندہ سی، اس دے شہید بھی اٹھ کے لڑن لگ پہندے سن۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور وہ منظر بابا جی دوبارہ زندہ کر کے گئن کہ ساڑھا دودھ پیندہ بچہ ہوئے، اس نے اپنے والدہ دی پہچان والد دی ہوئے نہ ہوئے، لیکن اس دے سامنے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگے تو اس دے بھی دوویں ہاتھ اس طرح بلند ہو جاندیں، اس طرح بلند ہو جاندیں۔ اور میں اس وقت اور اس لمحے تو بھی قربانا جس لمحے وچ بابا جی نے نعرہ لایا اور اس لمحے مالکہ دی بارگاہ قبول ہو گیا، اور اس سے نعرے دے نال اسی بیت المقدس بھی جانا، اس سے نعرے دے نال اسی انہاں ہٹلر دے بچے کو غازی عامر عبدالرحمن شیمہ دا بدلہ بھی لینا، اور اس سے نعرے دے نال اسی ممتاز قادری دے قاتلہ دے گریبان مو بھی پکڑنا، اور اس سے نعرے دے نال اسی انہاں 34 شہداء دے قاتلہ نو بھی پکڑنا۔ شاہ صاحب فرما رہے سن کہ بیانیہ تیرا نہیں چلنا، با خدا جلسے اسی اینج آواز دئیے تا جلسے ہو جاندے، جلسے دا کوئی روڑا نہیں، اسی اس نو اس واسطے جلسے کرن دے رہے ہیں کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں نے تو کسی نے گل نہیں کرن دیتی، کیونکہ جب وہ گل اسی لے کے آؤں گے اس تو بعد کوئی گل ہو ہی نہیں سکے گی۔ وہ یہ نہ کہے کہ جناب میرے راج روڑے اٹکائے گئے، اسی اتنے کم ظرف نہیں ہیں کہ فور شیڈول دے ناتے بے کے جماعتوں تے پابندیاں لا کے پھر آکھیے ہم ان کو کریش کر دیں گے، اسی کہنے ہیں تو کھول کے کھیڑ لے ایک باری، جو تیرے منہ چاہ رہے ہو بھی کہہ لے ایک باری، پھر اسی میدان لاؤں گے اور تینوں دساں گے منارے پاکستان کس طرح بھری دا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ اور تینوں دساں گے کہ جناب باغ چ جلسہ کس طرح ہوندا، اور تینوں دساں گے کہ لیاقت باغ لبیک یا رسول اللہ کس طرح گونجدا، تینوں دساں گے، لیکن تیری طرح کم ظرف نہیں ہے کہ راج آگے کھڑے ہو جائیے، سانو سارے ہو رہا دن جڑے تو استعمال کرتا رہا، لیکن بابا جی فرمانے سن بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے۔ آج جلسے ہو رہے ہیں کا دے واسطے جی، حکومت بچان واسطے جی، کیوں ہویا جی میری حکومت کھولی گئی، میں کہا جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں، تیری حکومت اس سے دن کھولی گئی سی جس دن تم شہید ناموں سے رسالت دے پہلے مجاہدوں تے گولی چلائی سی، تیری حکومت کھون دستخط اس سے وقت ہو چکے سن اس بارگاہ وچ، اور تو اجے روندیا رہنا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تو اجے گلی گلی رونا اور جا کے دسنا کہ میں نو حکومت تو اتارے گیا، میں کیا اتارے نہیں کیا دھروپ کے لایا گیا تھلے،
اس کی ایک وجہ کہ سیانے آخ دین ہر ایک نا پنگے لئی دین عاشقہ نا پنگے نہیں لئی دین عاشقہ نا ٹکرا نہیں لئی دیا تو عاشقہ نا ٹکر لیتی اور کہنا میں آزادی دی جنگ لڑاں گا ایتے خون بہے گا شہادتہ ہون گیا اور میں کہا نچن آڑیاں دے پتر کدی آزادیاں دی جنگ نہیں لڑ دے میں دستا آزادی دی جنگ کو لڑ دیں آزادی دی جنگ ہو لڑ دیں آزادی دی جنگ ہو لڑ دیں 1857 تو لے کے 1947 تک اور 1947 تو لے کے 2022 تک جنہ دے خون بھی حریت ہوئے جنہ دے بڑے نے آزادی دی جنگ لڑی ہوئے تو ایک رات کہنا میں امریکہ دے خلاف امریکہ نے سازش کی تھی دوسری رات کہنا میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں ساڑھے دے بڑے کالے پانی جیل جا کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کیا کہہ دیو کہ فضل حق کوئی ہو رہے علامہ فضل حق کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں سن وہ زہر تے نالو خطرناک روٹی دیندے سن اور پانی دیندے سن تے علامہ فضل حق نو آخری باری وہ فتوہ لے آیا گیا جس جو تے لکھیا سی کہ انگریز دے خلاف جہاد فرض ہو گیا علامہ فضل حق خیر آبادی نو کیا گیا ایس جو تے ایڈے سین ہوئے نا تو کیا دیو کوئی ہور فضل حق کے تے خون فاروقی نے جوش ماریا ہڈیاں بھی گل چکی ہیں سن اٹھ کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا ایک فضل حق اگر لکھاں بھی ہون تے کوئی فتوہ کہ انگریز دے خلاف اعلان جہاد میں کی طور جہاد فرض ہے تو تا ایک رات تقریر کرتا اگلی رات جائے کرنا میں امریکہ دے خلاف نہیں تے کی بڑے میں لائے ہوئے جی قوم نو کدھر پیچھے لائے ہوئے کہ جناب سازش ہو گئی میں کہا خط تا ساڑھے بڑے نوی لکھے گیا سن جدو میرے آقا و مولا تبوک تو واپس آئے جڑے صحابہ پیچھے رہ گئے حضرت کعب بن مالک انہوں وچو ایکن او حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے کیتی یا رسول اللہ عرض کیتی یا رسول اللہ میں بڑی گل بات کر لینا میں بڑیاں جناب عربی ادب دا بڑا آدمی ہاں میں جس کو گل بات سنا ہوا میری گل مانن دا لیکن تہاڈی بارگاہ وچ دو نمبری نہیں تہاڈی بارگاہ وچ دو نمبری نہیں حضور نے پوچھا کعب کیوں نہیں آئے عرض کیتی یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی فرمایا اٹھ جاؤ تہاڈا فیصلہ اللہ کرے گا حضرت کعب بن مالک آ گئے یہ بڑی لمبا واقعہ پھر وہ مسجد نہیں جاندے پھر انہوں نے گھر حضور دا پیغام آیا کہ بیویاں نو میکے بھیج دے ہوتے پھر انہوں نے جو جواب بڑا لمبا واقعہ ایتھے کون خطیب جی تسی خطیب ہو سارا واقعہ انہوں سنانا میں وچوں خط دی گل کر لواں جڑا خط دا رولا پیا ہویا حضرت کعب بن مالک نو خط آ گیا خط اس وقت دی سپر پاور کیسر روم نے لکھیا اس وقت دے جو بائیڈن نے لکھیا خط اس وقت دے جو بائیڈن نے خط لکھیا خط دے اندر لکھیا کی سی حضرت کعب بن مالک نے جو خط کھولیا تے خط دے اندر لکھیا سی میں سنیا کہ تیرے آقا و مولا تیرے نال ناراضن تے تینوں آج کل علیحدہ کیتا ہویا تیرے نال کوئی گل نہیں کرتا آجا ادھی بادشاہی تینوں دینا اپنے آقا و مولا دا دامن چھڑ کے آجا روم آجا ادھی بادشاہی تینوں دینا حصے دار بنانا بادشاہی دا آجا تے حضرت کعب بن مالک نے جدو خط پڑھے نا دائیں بند کر کے کسی فتاق اندر نہیں رکھیا بلکہ این خط پکڑ کے صحابہ اندر لہرایا نہیں کیا بیکھو تسی کہندے ہو میں نو کیسر روم دی طرف وہ خط آ گیا میں نو جناب ہو گیا میں نو خریدن دی کوشش ہو رہی میرے خلاف سازش ہو گئی مداخلت ہو گئی صحابہ دے کول نہیں گیا بلکہ اس خط نو چکیا الماری بھی نہیں رکھیا اس خط نو چکیا تے تندور وچ سٹیا آپ نے فرمایا حضور دا دامن چھوڑن دا کدی دوبارہ ذہن وچ خیال بھی نہ آوے ایک خط لکھے جاندے رہن ایک خط یوسف بن تاشفین نو بھی لکھیا گیا سی تاریخ میں لکھیا ہویا کہ اس نے کیا سی الفاظوں نے کہ آسمان دے فرشتے بھی اتر آون الفاظوں نے لکھیا کہ یوسف بن تاشفین آسمان دے فرشتے بھی تیری مدد واسطے اتر آون تا تینوں میرے تو شکست تو نہیں بچا سکتے تے یوسف بن تاشفین نے جدو خط پڑھیا تو اپنے مشیر نو کیا کہ اس دا جواب دیو اس نو تو انہوں نے بڑا لمبا چوڑا مراسلہ لکھیا کہ اسی مسلمان ہاں اسی جناب مجاہدہ اسی جناب غازی ہاں اسی جناب موت تو نہیں ڈر دے بڑا لمبا چوڑا خط لکھیا تے جدو حضرت یوسف بن تاشفین نو فائنل واسطے دکھا بھیجن واسطے دکھایا گیا تے آپ نے فرمایا ہوئے جھلیا دشمنوں نو لمبی گلاں نہیں ہوندیاں دشمنوں تو حرفی جواب ہوندے جدو آپ نے فرمایا جڑا اس نے خط لکھیا سی نو لیا میرے کول جدو مشیر نے پیش کیتا تے آپ نے اس دی پشت تے لکھ دیتا آپ نے فرمایا ہے تو اللہ دی مرضی نا کہ وہ فرشتے بھیجے نہ یا بھیجے میں جلد آ رہا ہوں یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک
پوری دنیا بھی ساڑی مخالف ہوئے او کل عدم نہیں کر سکی او تحریک دا پہلا نقطہ نہیں مٹا سکی تو کہنا خطرہ حکومت گر گئی گل مومنانہ فراست ہوئے تا نا وچ مومن دا جذبہ ہوئے تا نا علامہ اقبال کہہ گیا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور بھائی سلطان ہوئے اور امیر ہوئے اس دی قوت لا الہ الا اللہ نالے نچن ٹپن نال نہیں ہے اور تو اے ڈرامہ نچایا ہویا چلو تیرے نال گل بھی کر دے ہاں لیکن انہاں بدماشاں نال بھی کر دے ہاں جنہاں نوں ذوق چڑھ گیا کہ اسی اس گستاخ رسول نال مل کے کام کرن واسطے تیار ہاں میں کہا تسی اجے سانو جان دے نہیں جان دے نہیں تسی بوٹ پالشی ہو تے بہترین کرو سانو اس نہ غرض نہیں لیکن ناموس رسالت تے کوئی گل کی تھی تا لندن گیا سا اپنے بھرا کوڑو کچھ ملک بدر بھی کیتا در بدر بھی کیتا صرف ختم نبوت نال پنگا لیا اور ایک عاشق نال پنگا لیا ایک عاشق نال اس نے تختہ دار تے لٹکایا تے ملک اچ رہن جو بھی نہیں چھڑیا سائیاں نے حکومت تا دور دی گل اور بابا جی کہنے سے ندیاں نسلہ نے بھی بدبودار ہونا جے تیرے ہاتھ تیرے ہاتھ میں وقت وزیر اعظم نہ گل کر رہا کہ تیرے ہاتھ کوئی اڑدا بٹیرا لگ گیا نا تو کھا پی جڑا پہلے تہاڈا کام ہے کمشنہ بناؤ سرے محل بناؤ جڑے تہاڈے کام ان قوم نو لٹو لیکن حضور دی ناموس وال نہ دیکھ ادھر پنگے لین دی کوشش نہ کر ساڑھے کول خبرہ ہیں کہ کون بیگ بھر کے کیڑے ہوٹلوں چ بیٹھیں اے سانو سارا پتا اور اے نہ کہ تو ایسی بے خبر ہاں سانو ساری خبر ہے اے نہ ہوئے کہ تینوں اس کرسی تو انج پکڑ کے تھلے لانا پوے کہ سانو ایک قبول نہیں سانو ایک قبول نہیں جڑا کبھی گستاخ رسول نہ میں کام کرن واسطے تیار ہاں سانو وہ قبول ہے جڑا آکھے میں گستاخ رسول دا سینہ چیرن واسطے تیار پورا رمضان دا مہینہ پورا رمضان دا مہینہ اور اس تو بعد بھی کافی سارے دن آج ہوتے 10 دن ہو گئے اسی کھلی چھوٹی دیتی رکھی سارے نو بھائی یہ نہ کہنا کہ سانو کمپین نہیں کرن دیتی گی ہونے انشاءاللہ اسی نکل رہے ہیں اور اس کے انداز دنال نکل رہے ہیں جس انداز دنال اقبال نے کیا سی کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا تے جاتی عمرہ دی سلطنت الٹنے کے ساڑھے واسطے مسئلہ ہی کوئی نہیں اللہ کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایسی یہی کہوں گے کہ ایسی اس ملک ساڑھا بڑی درد ہو رہی کہ ساڑھے خلاف کیوں گلہ ہو رہی ہیں میں کہا ہے جنہوں نے استعمال کیتا سی وہ آج توڑے کرے لگ گئے اور وَلَوْلَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ اللہ دیا ہے قدرتان او باز نو باز دے ذریعے تسی کہندے سی کہ انہاں دے اکاؤنٹ فریز کر دیو آج انہاں اکاؤنٹوں دے ہوتے تو آڑے گریبان پکڑے جا رہے ہیں ساڑھے ہوتے تسی گولیاں برسائیاں شل برسائے پاکستان دے کوئی ایسی دفعہ نہیں جڑی جرم دی تسی ساڑھے ہوتے نہیں لائی ساڑھے انہاں کارکنان دے جڑے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لاندے سن انہاں دے ہوتے تسی 788 دے پرچے کٹے قتل دے پرچے کٹے اقدام قتل دے پرچے کٹے ڈکیتی دے چوری دے جو تسی بدیانتی کر سکے تو لیکن کسے ایک نے بھی نہیں کیا کہ اوہ امریکہ ادھر آئیں ساڑھی مدد کری اوہ انڈیا ادھر آئیں ساڑھی مدد کری تو اسی کہندے رہے ان کو بھارت سے مدد آ رہی ہے میں نے کہا ہم جب بھی میدان میں کھڑے ہوں گے ہمیں صرف ایک جانب سے مدد آتی ہے وہ طیبہ کی جانب ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی جانب نہیں اب تو تمہیں تحقیق کرنی ہوگی کہ یہودیوں سے مدد کن کو آ رہی ہے مرزائیوں سے مدد کن کو آ رہی ہے عیسائیوں سے مدد کن کو آ رہی ہے
بدھ متوں سے مدد کن کو آ رہی ہے؟ اسلام دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے؟ وطن دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے؟ ریاست دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے؟ فوج دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے؟ اب یہ تحقیقات تم کرو. ہم تمہیں کہتے تھے کہ ہم وہ ہیں کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے. ہم نے یہ قسم کھائی تھی، ہم نے کسی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، کسی ظالم کی بات کے اندر ہم نے اپنی بات نہیں کی، کسی ظالم کے ساتھ آنکھ نہیں ملائی. لیکن اب اقتدار جانے کی دیر ہوئی، ملک خلاف باتیں بھی اگلنے لگے. جنہیں تم نے ہاتھوں سے تراشا تھا، ایک ایک کو وہ رکھا ہوا تھا، وہ ڈبو جیلم والا، وہ جیلم والا ڈبو رکھا ہوا تھا کہ یہ مذہبی جماعتوں کو نظر اچھے سے ٹیکل کرتا ہے. میں نے کہا اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر رہا ہے. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. بابا جی کہہ کر گئے ہیں کہ ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. رہی بات تو ہم وہ ہیں جنہوں نے کسی کو نہیں پکارا، نہ کسی کا نام لیا. ہم نے ہر تیر، ہر ظلم، ہر ستم اپنے سینے پر برداشت کیا. تحریک لبیک کے اوپر سے لے کے نیچے آخری کارکن تک کسی نے جا کر بیان نہیں دیا، کسی نے جا کر وطن کو گالی نہیں دی، کسی نے جا کر وطن کی حساسیت کو گالی نہیں دی. لیکن آج میر جعفر اور میر صادق کا لقب دینے والوں سے پوچھو تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ اقتدار تو آنے جانے والی چیزیں ہیں. ابھی تو جیل میسر نہیں ہوئی، ابھی تو پرچے نہیں کٹے، ابھی تو جناب فورس شیڈول نہیں لگے، ابھی تو قلعدم نہیں ہوئے، ابھی تو گھروں میں فورسز نہیں گھسی، ابھی تو بہت سارے مارکے باقی ہیں. ابھی سے اتنا بے حوصلے ہو گئے ہو؟ صبر کرو، حوصلے سے کام لو. تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارا پالا کن سے پڑا ہے. ہمارے بڑوں نے تو پھانسی گھاٹ آباد کیے. ہمارا شیر تو وہ شیر ہے جس کے ہاتھ بھی بند اب تو تمہاری وفاداری مشکوک ہے. ہم تو پہلے بھی وفادار تھے، نہ ہماری وفا کا طریقہ بھی بدلا، نہ شعار بھی بدلا، نہ ہماری وفا بدلی. اب تو جو میر جعفر کہہ رہا ہے وہ بھی ملک کے سب سے بڑے عہدے کا تم پر براجمان رہا ہے، اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی ملک کا بڑا حساس عہدہ ہے. اب تو فیصلہ عاشقوں نے کرنا ہے کہ میر جعفر ہے کون. اب تو فیصلہ آ گیا ہمارے ہاتھ میں کہ میر جعفر اور میر صادق ہے کون، اور سراج الدولہ کون ہے. یہ بھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے. کہتے ہیں جی سیاسی بات نہیں آتی. میں نے کہا ہمیں ساری باتیں آتی ہیں، لیکن ہم نے میدان تمہارے لیے چھوڑا ہوا تھا کہ تم پھر ٹور لو، تم دیکھ لو کہ کتنے پانی میں ہو. اور ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. پنجابی زبان کے اندر بھائی تبدیلی دیا دھارا جڑیاں قوم لئی بیٹھی نا، جیسے میں کوئی سواد رہ گیا تو دوبارہ صحیح، یہ کوئی سواد رہندا تو دوبارہ صحیح. تو انہوں نہیں پتہ اس نے ملک دے نال کی کیتا. ایک کہندا جی امریکہ تو سازش ہوئی. میں کہا سازش بات ہوئی، تیرے ہوندیاں کشمیر میں کیا 10 کیویں میں کیا، تیرے ہوندیاں آسیہ ملونہ بار گئی 10 کنے بھیجی، تیرے ہوندیاں عاشقان رسول تے گولی چلی 10 کنے چلائی، تیرے ہوندیاں سادات تے گھران دی چادر اور چار دیواری دا تقدس پامال ہویا 10 کنے کیتا، تیرے ہوندیاں علماء جیلن گھسیڈے گئن 10 کنے گھسیڈے. دیکھ
نہ گسیٹر دی کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی نہیں، نہ کڑیاں پا کے کوئی پریشانی ہوئی، بلکہ اسی تک کہندے رہے کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ اور کہندے سن کہ جناب مولویاں دا کی کم ہے حکومتہ کرنا، میں کیا امپورٹڈ حکومت رولا پارن امپورٹڈ حکومت، عمران خان دے نال سارے امپورٹڈ، وہ خود بھی امپورٹڈ، اگوں دی اولاد بھی امپورٹڈ، وہ دے گھر والے بھی امپورٹڈ، ٹھیک ہے جی، اے سارے بھی امپورٹڈ، یعنی کہ وزارت عظمیٰ پاکستان دے اندر ہو رہی اور ملک پاکستان ہے، اس دے اندر سیٹا دے بیٹھے ہیں، لیکن ایک نااہل کو جا کے مشورہ کیتا جا رہا کہ الیکشن کرائیے کہ نہ کرائیے۔ دیکھو اس ملک دی اس تو بڑی کی مطلب برے دن بد نصیبی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نااہل شخص غدار ختم نبوت، قاتل شہید ناموس رسالت اور جناب ختم نبوت کے اندر ترمیم کی تھی اور جو کچھ بن پایا وہ ترمیم کی تھی، ملک دا غدار، وطن دا غدار، مودی دا یار، جنرل دا یار، اس کو جا کے پوچھا جا رہا ملک کے اندر الیکشن کرائیے کہ نہ کرائیے، پھر تسی کہندے ہو ساڑی وفاداری مشکوک نہ کرو، سانو سیاست کے اندر نہ گھسیٹو۔ ایک پوچھے تا جائے گا نا کہ جنہوں نے تسی سیٹ تے بٹھایا وہ کس طرح چلے گئے اس شخص کو پوچھن کہ او مائی بابے پاکستان دا، او ماما لگا پاکستان دا، انہیں کشمیر آزاد کرایا، انہیں کارگل دی جنگ لڑی، انہیں ناموس رسالت 295 میں سیدھے پیرا دیتا، انہیں کی کیتا؟ انہیں کچھ بھی نہیں کیتا، اس نے اس ملک میں لٹ کے کھادا، اور اس شخص کو مشورہ کیتا جا رہا کہ الیکشن کرائیے نہ کرائیے، اور وہ تو بیٹھ کے حکومت چلائے گا۔ ویسے ڈب مرن دا مقام ہے سارے واسطے، اور پاکستانیوں نے سوچنا چاہیے کہ اجے تواڈے دل جو اس مشورے دی محبت نکلی نہیں، اور کڑا دن آئے گا 70 سال ہو گئے، ایک اٹھتا کہندا جی روٹی کپڑا مکان، دوسرا اٹھتا کہندا جی میں جناب ترقی لے آواں گا، تیسرا اٹھتا کہندا جی میں تبدیلی لے آواں گا، سارے نو آزمان ہی بیٹھے کہ کس چیز دا تانوں انتظار ہے؟ کوئی آسمان تو چیز اترے گی، تہاڈا وطن سوارے گی، تہاڈی عزت دا خیال رکھے گی، تہاڈے آقا مولا دے حرمت دے اوتے پہرا دے گی، کون کیڑی حکومت آئے گی؟ وہ ایک کوئی ہے کہندے نے امریکہ نو جواب، میں گارنٹی نال کہنا اس ملک دے بیٹھے، اس ملک دے عہدے اوتے بیٹھے کسی شخص دی ضرورت نہیں کہ امریکہ دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے، اور رشیا دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے، اور چائنا دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے، کیونکہ تسی سارے سود خور ہو، تسی پورے ملک دی معیشت سود تے چلا رہے ہو، تے جس نے رب رسول نال جنگ لائی ہوے وہ سوچ سکتا کہ وہ کدی فتح پا سکتا، وہ سوچ سکتا اس دی معیشت ٹھیک ہو سکتی، وہ سوچ سکتا اس ملک کے اندر امن قائم ہو سکتا، جس دی رب رسول نال جنگ ہوئے وہ کیویں کہہ سکتا کہ اس ملک کے اندر ٹھیک ہو سکتا؟ اس ملک کے اندر اگر آج بھی معاشی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو اسے فارمولے نہ ہو سکتے ہیں جڑا امیر المجاہدین دے کر گئے۔ کیوں بھائی؟ او بھائی جڑا تہاڈا قرضہ بندا او چکو تے سود ساڈے کول کوئی نہیں، جے تسی سود دا 1 روپیہ بھی کھاندے ہو، وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیتا کہ 5 سال دے اندر سود ختم کرو۔ اوہ اللہ دے بندے ہو، جے ملکی سازش ہو جاوے رات و عدالتہ لگ سکتی ہیں تے سود 10 دن دے اندر، 5 دن دے اندر، بلکہ 5 منٹ دے اندر کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ 1 لمحے دے اندر کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ اس واسطے کہ تہاڈی نیت کوئی نہیں، تسی سارے سود دے اوتے پلے ہوئے ہو، اور جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا ہوئے وہ تے کدی باتیں لگے کھلو ہی نہیں سکدا۔ یہ تے پکی لکھی پڑھی گل ہے کہ جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا ہوئے، وہ سود دی شکل ہوئے، اور رشوت دی شکل ہوئے، وہ جناب بدعنوانی دی شکل ہوئے، کسے شکل ہے جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا، جڑا حرام کھاندا، حرام سوندا، حرام لیٹدا، حرام سفر کردا، حرام بیٹھدا، حرام اٹھدا، وہ کدی باطل دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ باطل دا مقابلہ وہی کر سکتا محمد عربی دا فقیر، جس نو نہ کھان دی پرواہ ہے، نہ پہنن دی پرواہ ہے، نہ جناب کسے ظالم دی پرواہ ہے، بلکہ وہ ہر مقام تے کھڑے ہو کے آخدا کہ ستمگر ادھر آ، ہنے نہ آسمائے
یا رسول اللہ لبیک 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 نبی دا ایک ہی جانم دنیا دار کمینے نبی دا ایک ہی جانم دنیا دار من سب نبی جن بھائی اس طرح نہیں نعرہ لانا ٹھیک رہنا گرمی لگی کرو بابا جی 5 سال اس پہلے تے آئے سن فرماتے سن چلو گرمی لگتی ہو غازی صاحب دے اور سے نہ آیا کرے ہاں باہمیں گرمی ہو رہے باہمیں سردی ہو رہے یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ کہ من سب نبی جن من سب نبی جن اس سے بیانیے دی پاسداری واسطے حضرت غازی عامر عبدالرحمن شیبہ صاحب جرمنی گیا سن اس سے بیانیے دی پاسداری واسطے اس سے بیانیے دی پاسداری واسطے امیر المجاہدین اپنی ویل چیئر تے پورے پاکستان دی گلی کوچا کوچا لبیک یا رسول اللہ دے سپرے نال سپرے کی دا اس سے بیانیے واسطے تا امت زندہ اور اے بیانیے تے چیک کر دی پورا کفر چیک کر دا کہ ہجے ہے دم خم کے نہیں ہجے ہے کہ نہیں ہے اور تسی ایتھے چیک کر دیو ساڑھے جوانج اسلام دے نوجوانج اے دم خامے کیوں تو آڑے گھر آگے تو آنو جواب دیں دیں انہوں نے تکلیف ہے یہ کیوں خیرہ نہ کر سکا مجھے جنوہ دانش افرنگ اے جرمنی جا کے ساڑھی ترقی کیوں نہیں دیکھتے اے جرمنی جا کے ساڑھی فحاشی کیوں نہیں دیکھتے اے جرمنی جا کے اپنے حبیب دی ظلفوں نہ بھولے اے جرمنی جا کے بھی وطوحا دے مکڑے نہ بھولے انہوں نے تکلیف ہے ہی ساڑھے کو لے اور کیے ورنہ سعد رضوی نے کڑا بم بنے ہویا رام عباس فیضی صاحب نے کڑا بم بنے ہویا غازی صاحب نے کڑا بم بنے ہویا محمد علی نے کڑا بم بنے ہویا انہوں نے پتا کہ جناب سب کچھ ختم کر دیو اے امت پھر بھی کھڑی ہو سکتی او امت کس نہ دے کھڑی ہو سکتی ہو ساڑھے آقا و مولا دا نام کتنا کیا گزرا مسلمان ہوئے کتنا بدعمل ہوئے لیکن وہ اپنے حبیب دی عزت دے ہوتے کوئی سودا نہیں کر سکتا نہ اپنے آقا و مولا دی عزت دے ہوتے کوئی ایک حرف برداشت کر سکتا اور اے مسلمان ہون دی نشانی اے اصل مسلمان ہون دی نشانی ورنہ اے شہر بھی بہت عظیم آدمی دے اور عظیم ساڑھے بڑے بہت بڑے سن او اے تو سانو چپنا ٹکر گئی ہیں نہ جنہاں نو گل کرنی آندی نہ جنہاں نو بات کرنی آندی اور دیکھو کفر بھی سارا شکلہ بیٹھ کے کہنا ہونا بھائی اے او پاکستان دے نمائندے جس پاکستان نو 47 دے مسلمانہ نے لکھا قربانیاں دے کے اسلام دے نام واسطے لے سی انہاں دی شکلہ بیٹھ کے کہنا ہونا بھائی اے اس اسلامی ریاست دے نمائندے اے اس اسلامی نظام دی گل کرنے والے لوگوں دے اولادان اے اولادہ نہیں ہیں اے ایجنٹن او بھاویں عمران خان دی شکل چون او بھاویں زرداری دی شکل چون او بھاویں ڈکٹیٹر دی شکل چون او بھاویں مشرف دی شکل چون او بھاویں جناب نواز شریف دی شکل چون او حمزہ دی شکل چون او جناب شہباز شریف دی شکل چون او کسے دی شکل چون اے سارے امپورٹنٹ ہیں اے سارے امپورٹنٹ ہیں اس ملک نو اس دا حقیقی وارث ملے کیوں نہیں اس واسطے کہ بابا جی فرماندے سن نکی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے یعنی سب نو پتا کہ اس نے ملک دے نال کی حشر کیتا پھر بھی نہیں جی عمران خان آزادی دا بیانیہ لڑیا میں کہا کس کو آزادی دستا صحیح کس کو آزادی امریکہ کو آزادی امریکہ نو کشمیر تے لکھ کے دیا کاغذ گل کسے نے کی تھی شروع کسے نے کی تھی میں پہلے کیا سی کہ ایک جٹ زمیندار ہوندہ وہ بننا نہیں کپڑ دینا ایک جٹ ہوئے سادہ ہے دیہاتی بیٹھیا اس نے پوچھو تیرا مقابل کھڑا ہوئے تیرا جناب نال بننا ہوئے تیری رشتہ داری بھی ہوئے اور تیرے بننے صرف لیک مارے ہڑ دی صرف لیک مارے تو انہوں بڑھن دینا تے پورا کشمیر دے کے بیٹھے ہوئے اس دا مطلب ہے کہ جٹ جتنی بھی غیرت موجود نہیں ہے نا چاہیے اور کہندے ہو کی کہندے ہو اسے کی کہندے ہو وٹ ساڑھی زبان چھوڑ آدھے نے بھائی ایک وٹ نہیں ادھر کرن دیں دے اسی جٹ کرن دیں دا وٹ ایک ادھر کرن دیں دا نہیں کرن دیں دا انہاں پورا کشمیر دیتا پھر نال ہمشیر بھی دیتی آفیہ صدیقی
پھر اس تو بعد ایک گل کرتے ہیں کہ جناب اسی آزادی اوے آزادی تواڈے واسطے گل نہیں آزادی ہوئی آزادی دی گل بھی ہوئی کر سکتے ہیں اور آزاد بھی ہوئی ہیں جنہاں نے 1800 جنہاں دے بڑے نے 1857 وچ انگریزاں دے خلاف کھڑے ہو کر اپنے جسماں دے اوتے گرم استریاں ملوا کے اور انہوں نے مرچ اور لون ملوا کے پھر بھی سامنے کھڑے ہو کر کیا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا وہ آزادی دی جنگ لڑ سکتے جنہاں وہ آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے جنہاں دے بڑے نے انگریز دے گھوڑے نو خرخرے کیتے ہوئے وہ آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے اینا سارے دے شجرہ نصب اٹھا کے بیکو میں گل نہیں کرتا پاکستان دا سابقہ وزیر خارجہ اے جڑا ہونے اتریا اس دے بڑے نے 1857 دے سارے مجاہدین آزادی دی لسٹ فراہم کی جائے انگریز اے تاریخ گواوے اے سارے غلام ابن غلامن اے سارے غدار ابن غدارن اس ملک نو درست حتاج کدی جان نہیں دیتا گیا ایک گل تو پھر جدو اسی محافظہ نہ بیٹھا گے نا ادو کران گیا کہ اس ملک نو لٹن والے کون ہیں اس ملک نو دو لخت کرن والے کون ہیں ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ لگانے والے کون ہیں یہ تو ان سے پوچھا جائے گا نا جس کی قبر پر 3 بار آپ نے سندھ کی حکومت اس کو جناب پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیا ہے اور سندھ کے بچے دودھ کے قطرے کے لیے تھر کے بچے مر جاتے ہیں ہم ان کو محافظ کیسے مان لیں جو جناب ایک ناہنجار کو لا کر وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنا دے اس ملک میں ہم اس کو کیسے مان لیں آئین کے محافظ اور اس وطن کے محافظ اس وطن کا محافظ بھی وہ ہے جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے اور اس کے آئین کا محافظ بھی وہ ہے جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے میں آپ کو سچی بات کرنے لگا ہوں ایک ہی جس میں یہ آئین لپیٹنے لگے تھے اگر آپ کے قائدین بر وقت فیصلہ نہ لیتے ان سے کیا بعید ہے جو مسلمانوں پہ گولیاں چلائیں روزے کی حالت میں آپ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئین کی حفاظت کریں گے ان کو تو پتہ ہے آئین میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا ہوا ہے آئین کی وجہ سے قادیانی اس ملک میں کافر ہے ورنہ یہ بات نہ کرنے دے ان کو پتہ ہے 295 سی آئین کا حصہ ہے ان کو آئین کھٹکتا ہے ہمارے بابا جی پہلے کہہ کے گئے ہیں آئین کی طرف کوئی میلی آنکھ اس وقت کرے گا جب ہماری گردنوں سے گزر کے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد انشاءاللہ جمعہ کی باقاعدہ نماز ہوگی آپ سب نے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے اور ایک آخری بات آج کے بعد تحریک لبیک کا کارکن ہو یا ذمہ دار ہو یا ورکر ہو یا سپورٹر ہو اس کی میری طرف سے ایک ڈیوٹی ہے کہ آج کے بعد آپ نے ہر روز نئے 10 لوگوں کو دعوت دینی ہے اس کے لیے گھر کا دروازہ کھٹکانا پڑے گھر میں جانا ہے گلیوں میں جانا پڑے گلیوں میں جانا ہے بازاروں میں جانا پڑے بازاروں میں جانا ہے یہ نہیں سوچنا کہ فلاں کیا کہے گا یہ نہیں سوچنا فلاں کیا کہے گا وہ اپنے جھوٹے بیانیے کے لیے ملک میں پھرے وہ گلی گلی پھرے کیا آپ حضور کا نعرہ لے کر حضور کا نام لے کر گلی گلی نہیں جا سکتے ہاتھ کھڑا کرو سارے انشاءاللہ حضور کے دین کا پیغام گلی گلی لے کر جائیں گے اور ہر روز نئے 10 بندوں کو دعوت دیں گے کیا حضور کے دین کی طرف اس دین کی طرف جو بڑی عزتوں والا ہے اس دین کی طرف جو عمر کو ساتھ لگائے تو عمر خطاب بنا دیتا ہے اور جو جناب بلال کو لگائے تو بلال حبشی بنا کر کعبے کی چھت پر چڑھا دیتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک تمام حضرات صفحے سیدھی فرما لیں تمام قائدین کی طرح ہیں امیر محترم نماز جمعہ انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے خطبہ ارشاد فرمائیں گے نماز کی جماعت بھی انشاءاللہ خود ہی امیر محترم فرمائیں گے آپ حضرات مہربانی فرمائیں صفحے سیدھی فرمائیں ٹھیک ہے بس اب اذان ہونے لگی ہے اس کے بعد باقی سارے معاملات جمعۃ المبارک کے ہیں وہ انشاءاللہ ادا کیے جائیں گے اور غازی احمد چیمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے عرس پاک کے موقع پر آج امیر محترم جمعۃ المبارک کی نماز کی امامت فرمائیں
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। स्टेज पे स्कूटी वाले जरा मेहरबानी जो फरमाए जरा, तो बस अल्लाहु अकबर अल्लाहु